میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مجموعی طور پر یہ 17ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ انبیاء کا بھی دوسرا رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ قَسَمْنَ مِنْ قَرْيَةٍ قَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَ بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستی ہم نے تباہ و برباد کر دیں۔ ان سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات کے حوالے سے قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو اس نے موضوع بنایا، اور یہاں اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کافرو، یعنی اس کا پہلا جو خطاب ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ ہے۔ اے کافرو، تم اپنے مال و دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ، اپنے مکان، اپنے ثروت و اعجاز، اپنی دولت، اپنی اولاد، ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ تم سے پہلے بھی اقوام یہ تمام کی تمام آسائشیں رکھتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے سب کو فنا کر دیا، اور تم نے ان بستیوں کو خود بھی دیکھ رکھا ہے، کیونکہ کفار متعدد علاقوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ اس لیے جب کفار سے خطاب کیا جاتا ہے تو گویا یوں خطاب کیا جاتا ہے کہ تم نے ان بستیوں کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے ان بستیوں کو کیسے دیکھا ہے؟ چونکہ یہ لوگ تجارت کی غرض و غایت سے مکے سے نکل کر، عرب کے خطے سے نکل کر دیگر جگہوں پر جاتے تھے جہاں پر ان کا گزر عذاب یافتہ بستیوں پر ہوا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ان بستیوں کا حال احوال اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان صاحبان قوم کی قوت اور ان کی استطاعت، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی اولاد، ان کی قوموں کے متعلق تاریخی حقائق کو یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ قرآن کریم نے ان سے ایسی بات کہی جس سے یہ آگاہ ہی نہ ہو، تو قرآن نے ان کے مشاہدے کی بنیاد پر ان سے یہ گفتگو کی کہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں پر آئے، اور جب انہیں سمجھایا جاتا تھا تو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی ہنسی مذاق کرنے والوں کو اور دین پر ہنسنے والوں کو، نبیوں کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی زندہ مثالیں تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ تمہارے معاشرے کے اندر ایسی باتیں مشہور ہیں، جانی جاتی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایسی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، اور یہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ بہت سوں پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور بہت سی بستیوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی جس نے اٹھا کر ان لوگوں کو پٹکا، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ اگلی آیت ہے، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَعْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُدُونَ لَا تَرْقُدُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ اور تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں، ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، مفسرین کرام کا خیال ہے یہ ایک خاص بستی ہے یمن کی سرزمین پر جس کا نام حسور تھا۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، اگرچہ اس کا شان نزول خاص ہے، لیکن قرآن کا ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اصول تفسیر میں بھی یہ بات موجود ہے
کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کسی قوم کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ خاص ہو، لیکن الفاظ کے عموم کا خیال کیا جاتا ہے اور اس کا حکم عام سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ آیت میں یمن کی سرزمین میں موجود رہنے والوں کی ایک بستی کا احوال بیان کیا جائے جس کا نام حصور تھا، یا بعض مفسرین کے بقول اس کا نام حضور تھا۔ تو وہاں کے رہنے والے جو عرب تھے وہ اللہ کی نافرمانی پر متفق ہو گئے، انہوں نے اپنے نبی کو شہید کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کا استہزاء کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شخص مسلط کر دیا جس کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے ان میں سے بعضوں کو قتل کیا اور بعضوں کو گرفتار کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس پر فرشتوں نے ان سے یہ بات بطور استہزاء کہی کہ تم بھاگو نہیں، آؤ ان آسائشوں کی طرف جن گھروں کو اپنے لیے ایک مورچہ اور ایک قلعے کی مانند سمجھتے تھے، ان گھروں میں جا کے چھپو جن پر تمہیں بڑا فخر تھا کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، اس کی فصیلیں مضبوط ہیں، اس کی دیواریں مضبوط ہیں، مجھ تک کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ تو فرشتوں نے کہا آؤ اپنے اس گھر کی طرف جس پر تمہیں فخر تھا، آج تمہیں تمہارا گھر بھی نہیں بچا سکتا، کہ اور یہاں پر آ کر بسو تاکہ بعد میں آنے والوں کو بتا سکو کہ تمہارے ساتھ بیتی کیا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا اصل میں تناظر یہ ہے۔ اگلی آیت ہے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فلما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری خرابی، ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے، تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی کہ جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ بھاگ کر نجات پانے والوں سے وہ نجات پانے سے مایوس ہو گئے، عذاب کا یقینی طور پر ان کو علم ہو گیا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اس غلطی کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، اس پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ اب یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ایسے ہی جب کوئی شخص غرغرہ کی حالت میں ہو اور اس کے سامنے ملک الموت آ جائیں تو پھر ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو اب ان پر جب حقیقت کا انکشاف ہوا، اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ لیے، جیسے فرعون نے مرتے وقت اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہاں پر بھی بعینہ ہی وہی صورتحال ہے کہ یہ لوگ اللہ کا عذاب دیکھ کر پکار اٹھے کہ اب ہم باز آتے ہیں، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کیسا کر دیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے، یعنی بالکل ختم کر دیا اس کو۔ یہ کٹے ہوئے کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ کٹنے کے بعد کھیت جو ہے وہ کبھی بھی ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، سوکھ جاتا ہے اور اس کی اصل ختم ہو جاتی ہے، اور تلواروں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کے مختلف اجزاء کر دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا، یعنی وہ ایک راکھ کی طرح ختم ہو گئے، جیسا کہ راکھ کے بعد اب کسی نئی زندگی کا کوئی وجود نہیں، کوئی نئی زندگی کا تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسے ختم کر دیا جیسے کٹا ہوا اور جلا ہوا کھیت ہوتا ہے، بالکل ختم کر دیا گیا۔ ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا، ان کے اظہار ندامت کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ ان پر وہ وقت آ گیا تھا کہ جب توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اگلی آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ فضول پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اگرچہ انسان ان مقاصد کو جان سکے یا نہ جان سکے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بحیثیت اہل ایمان ہمارا منصب یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کریں اللہ نے ہر شے کو کسی خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا، اگرچہ انسان کا شعور، انسان کی عقل اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کسی خاص مقصد، کسی خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا کوئی خاص مقصد نہ ہو۔ انسان کا تدبر کرنا اور ان چیزوں کے خواص پر غور و فکر کرنا، اپنے ارد گرد کائنات سے عبرت حاصل کرنا، یہ غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے کر جاتے تھے تو آپ کائنات کے مظاہر میں غور و فکر فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا آپ کو اللہ تک لے کر جاتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں بعض علماء کرام
کہ جب آپ کسی ریگستان میں جائیں تو آپ کو وہاں پر اونٹوں کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں، یا اونٹوں کی مینگنیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، تو اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مقام سے اونٹوں کا ایک قافلہ گزرا ہے یا اونٹ گزرے ہیں، یعنی وہ نشانات یا اونٹوں کی وہ مینگنیاں اونٹوں کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں بے عین ہی ایسے ہی معاملے کو سمجھ لیجئے کہ کائنات کے اندر ہر شے کا وجود اپنے آپ میں جس تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، جس ربط کے ساتھ چل رہا ہے، جس نظم و نسق کے ساتھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ دیکھیے موسموں کا اپنے وقت پر آنا، رات کا اپنے وقت پر آنا، دن کا اپنے وقت پر آنا اور جانا، اور ہر موسم کے پھل کا جو ہے سلسلہ وہ اپنے وقت پر ہونا، یہ تمام کی تمام نشانیاں اس کے وجود پر بڑی دلیل ہیں۔ اگلی آیت ہے لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کر لیتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ توڑ دیتے ہیں، جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، یعنی اگر ہم آسمان اور زمین کے درمیان موجود اشیاء کو کسی حکمت کے بغیر یا بے مقصد بنا کر ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے جس سے کھیلا جائے، تو ہم ان کی بجائے اپنے پاس ہی کسی چیز کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ الوہیت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں محال ہے، لہٰذا ہمارا کھیل کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مبرہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کھیلے، کیونکہ کھیل کود فضول چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس کی نفی فرمائی۔ اگر یہ کوئی کمال کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنی طرف منسوب کرتے، کھیل کود کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھیل کود اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے، اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک عیب ہے، ایک برائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ مفسرین نے ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی ہے، اس آیت میں کھیل کود سے مراد بیوی اور بیٹا ہونا۔ یہ آیت ان عیسائیوں کی رد میں ہے جو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ کی زوجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ باطل کو ضرب لگاتے ہیں۔ یعنی ہماری یہ شان نہیں کہ ہم کھیل کے لیے کوئی چیز اختیار کریں، بلکہ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں اور باطل کو پوری طرح مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ آخر ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے نہ تھکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے اور سب اس کی ملک میں ہیں۔ کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ملکیت ہونے اور اولاد ہونے میں منافات ہے، فرق ہے، دونوں چیزوں میں بڑا بین فرق ہے۔ تو مقرب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں قرب و منزلت کا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، لہٰذا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرانا یہ انتہائی پرلے درجے کی جہالت ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی عبادت سے کسی قسم کی وہ شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا منصب بیان فرمایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ فرشتے صبح و شام ہر وقت ہر ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس میں کبھی قطعاً کوئی سستی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذمے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف امور لگا رکھے ہیں، کوئی رزق پر متعین ہے، کوئی روح نکالنے پر متعین ہے، کوئی بارش برسانے پر متعین ہے، کوئی اولاد دینے پر متعین ہے۔ تو کیا یہ فرشتے ان اپنے امور کی سر انجامی کے دوران بھی یا ان کو سر انجام دیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ جیسے انسان سانس لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ گفتگو بھی کر رہا ہے، وہ کھڑا بھی ہوتا ہے، وہ بیٹھتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، کاموں میں مصروف بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے سانس لینے کے لیے یہ امور مانے نہیں ہیں،
یعنی ہمارا کسی سے گفتگو کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سانس بھی چل رہا ہے. ہم کسی شخص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ہمارا سانس چل رہا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا سانس چل رہا ہے، ہم کوئی بھی زندگی کا کام کر رہے ہوں ہمارا سانس ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ کام اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتے ہیں. تو کعب الاحبار جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مسلمان ہوئے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتوں کے لیے تسبیح کرنے کو ایسے ہی بنا دیا گیا جیسے انسان کے لیے سانس لینا. جیسے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، بولتے ہیں، سانس لینے میں ہمیں کسی قسم کے تردد اور دقت کا سامنا نہیں ہے، ایسے ہی فرشتے ہر ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اگرچہ وہ اپنے اپنے امور کو سر انجام دے رہے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ان کے کسی امر کی وجہ سے نہیں رکتا، ہر معاملہ اپنے اپنے وقت پر چل رہا ہے، لیکن فرشتوں کا ذکر کسی وقت بھی نہیں رکتا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کفار کی عقل کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ زمین کے جواہر، معدنیات، سونا، چاندی، پتھر وغیرہ، انہی سے نکال کر خود ایک معبود تیار کرتے ہیں، اور جو خود ان کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے وہ کسی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے، اور جس کی اپنی حیثیت ایک بے جان مجسمے سے زیادہ کی نہیں ہے. جب وہ معبود خود بننے کے اندر کسی دوسرے کا محتاج ہے تو وہ معبود کسی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اگلی آیت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان ضرور تباہ ہو جاتے. تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے. دیکھیے یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ بڑی ہی زبردست دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر. یہ ایسی زبردست دلیل ہے عقلی لحاظ سے کہ اس کا انکار کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر بیان کیا جائے گا زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات کا ایک تسلسل سے ایک رب کے ساتھ چلنا ممکن نہ ہوتا. کیونکہ جب خدا دو ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے، اب دونوں ایک امر کرنے پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ کام کیا جانا چاہیے، اور یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ دونوں ایک امر پر متفق نہیں ہوئے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اب یہ ہے کہ کسی شے پر متفق ہو جائے یا اس شخص سے اختلاف کرے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو. یہ بات محال ہے. اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادے کی مختلف صورتیں ہو جائیں گی. ایک چاہے گا یہ کام ہونا چاہیے، دوسرا چاہے گا نہیں ہونا چاہیے. اس سے دونوں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی، اختلاف کی صورتحال پیدا ہوگی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور کائنات کا نظام ایک تسلسل کے ساتھ چلنا، یہ گویا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ وحدہ لا شریک، وہ ایک ہی رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آگے ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا. جو وہ کرتا ہے وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ پر سوال نہیں اٹھا سکتا. اب یہاں پر ایک مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر سوال سے مراد ہے بطور حساب پوچھنا، بطور عتاب کسی سے سوال پوچھنا کہ یہ کام کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. ہاں اگر کسی نے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے اللہ سے سوال کیا یا بطور تعجب اللہ سے سوال کیا تو یہاں پر وہ سوال مراد نہیں ہے. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں یحییٰ کیسے پیدا ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. تو یہاں پر سوال بطور تعجب ہے، بطور کشف حقیقت ہے، بطور اطمینان قلب ہے. اور جس سوال کی نفی کی جا رہی ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تو یہاں پر جس سوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے بطور سرنزش، حساب کا پوچھنا، عتاب کرنا، یہ کام کیوں کیا اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سوال کی ہم دو قسمیں کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ بطور تعجب، اطمینان قلب کے لیے، یعنی اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اس بات کی تفصیلات جاننے کے لیے اللہ سے سوال کرنا، تو یہ ممنوع نہیں ہے. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اللہ
تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ زمین پر فتنہ و فساد کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قطعاً نہیں فرمایا کہ تم کافر ہو گئے، تم نے میری قدرت پر اعتراض کیا، تم نے مجھ پر سوال اٹھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ سوال بطور حیرانگی ہے، بطور تعجب ہے، اور حقیقت کے انکشاف کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت ہے ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر ومن معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ تم اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے فرما دے کہ تم اپنے اس باطل دعوے پر اپنی دلیل لاؤ، کیونکہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کسی دلیل کا محتاج ہے۔ تم ان بتوں کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی الوہیت کے قائل ہو، ان کو خدا مانتے ہو، تو پھر کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ہمیں دی ہے، یہ خدا ہے، یا کسی نبی سے کوئی ایسی دلیل لے کر آؤ کہ نبی نے کہا ہو کہ بت پرستی کرنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، یا یہ بت جو ہیں یہ الوہیت کے درجے پر فائز ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ھذا ذکر ومن معی، یہ ذکر ہے، قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ تو ساتھ والوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی کہ ان کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا، معصیت پر کیا عذاب دیا جائے گا، اور پہلوں کے ذکر سے مراد انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنی انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وہی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کیجیے۔ ارشاد فرمایا حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جس امت کی طرف بھی کوئی رسول نبی بھیجا، اس کی طرف وہی فرمائی کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کیے جانے کے مستحق ہو، اخلاص کے ساتھ صرف میری عبادت کرو اور مجھے ہی معبود مانو۔ تو یہاں پر ضمناً میں دو تین باتیں اور عرض کر دوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان پر وحی آتی تھی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پر وحی آتی ہے، نبوت کے لیے وحی کا تحقق لازم ہے، وحی کا آنا لازمی ہے نبی کے لیے۔ تمام انبیاء رسول کو مبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تمام انبیاء رسول عقائد میں متفق ہیں، اعمال میں فرق ہے، فروعی معاملات کے اندر ہر شریعت کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی گئیں حلال حرام کے معاملات کے اندر، لیکن بنیادی باتیں عقیدے کے لحاظ سے سب میں ایک ہی تھیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے اور وہ پاک ہے، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کو مشرقین اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ وہی عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا، جو کچھ وہ آئندہ کریں گے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا حقیقتی کائنات کی، فرشتوں کی تخلیق کے بعد کہ کیا معاملات ہیں اور قیامت تک کیا معاملات رہیں گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق اللہ کے مقرب رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ شفاعت قبول فرمائے، اور وہ یقیناً اہل ایمان ہے۔
آخری آیت اس رکوع کی وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں مشرقین کو ڈرایا گیا جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آئیں۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ بالفرض محال فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دے گا، اور اس کے فرشتے اللہ کے پسندیدہ مقرب بندے ہیں، وہ ایسی باتوں سے پاک ہیں، لیکن اگر وہ بھی یہ بات کہیں کہ ہم اللہ کے شریک ہیں تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ آج کا رکوع ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما